طبیعت کی خرابی اور کچھ مصروفیات نتیجہ کہ دنیائے افسانچہ پر نئے افسانچے اپلوڈ نہ کر سکا۔ کئی ماہ کے بعد آج نئے افسانچوں کو لیے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے یہ افسانچے آپ کو پسند آئیں گے۔ افسانچے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ افسانچوں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ اگر ان افسانچوں کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پھر بھی مزہ دوبارہ کرنے کے لیے دوبارہ سن لیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک نہایت خوبصورت افسانچہ۔ یہ افسانچہ اتنا ہی کاٹدار ہے، اتنا ہی تیکھا ہے کہ آپ بھی اچھل پڑیں گے۔ بلا شبہ اسے ہم ماسٹر پیس افسانچہ کہہ سکتے ہیں۔ اسے غور سے سنیں گے تب افسانچے کا اصل لطف آئے گا۔ اور ہاں، افسانچے کے اختتام پر عنوان ضرور یاد رکھیں۔ اس افسانچے کے خالق ہیں محترمہ شاہین کاظمی۔ اب تک میں ان کے افسانے ہی پڑھتا رہا ہوں۔ پہلی بار افسانچہ ملاحظہ کیا اور اچھل پڑا۔ آپ بھی ملاحظہ کریں نطفہ۔ یہ اس افسانچے کا عنوان ہے، تو چلیے سنتے ہیں شاہین کاظمی کا افسانچہ نطفہ۔ پر اپنی بیٹی کے سوتیلے باپ کے قتل کا الزام تھا۔ شادی کے محض 4 ماہ بعد اس نے کدال کا آہنی اور تیز پھل نشے میں دھت اپنے شوہر ڈیوڈ کے سینے میں اتار دیا تھا۔ عدالت نے اسے 3 سال کی سزا سنا کر ریہیب میں بھیجنے کا حکم صادر کیا تھا۔ نیلی وردی میں ملبوس پولیس آفیسر کے ساتھ وہ عدالت سے باہر آئی تو کونے میں کھڑی جواں سالہ رپورٹر اس کی طرف لپکی۔ میم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اس نے نظر اٹھا کر پولیس آفیسر کی طرف دیکھا، جس نے نہایت آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن 2 لاشیں میرے گھر سے نکلی، ڈیوڈ اور تانیہ کی۔ میری بیٹی تانیہ جو صرف 6 سال کی تھی، اس کے سیاہ پڑتے ہونٹوں کے چرے ہوئے کناروں پر خون جم گیا تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اس کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ جانتی ہو اس کے حلق سے کیا برآمد ہوا تھا؟ آئیے کیلگری کینیڈا سے ارسال کردہ شاہین کمال کا افسانچہ حلال سنتے ہیں۔ میں عرصے دراز سے پردیس میں ہوں اور میرے رب نے مجھے بہت نوازا۔ میرا روز افزوں بڑھتا پھیلتا بزنس ہے، جسے اب میرے دونوں بیٹے ہی سنبھالتے ہیں۔ یہاں پاکستانی کمیونٹی بہت فعال ہے، اس لیے رمضان بہت بارونق ہوتا ہے۔ میں شہر کی
مغربی حصے میں واقع مسجد سے نماز تراویح پڑھ کر نکلا ہی تھا کہ میری بیوی کا گوشت کی یاد دہانی کے لیے فون آ گیا۔ کل ہمارے یہاں بہت بڑی باربیکیو پارٹی ہے۔ جس اسٹرپ مال میں میری شاندار وائن اینڈ اسپرٹ کی دکان ہے، شکر کہ وہیں حلال گوشت کی بھی دکان ہے۔ الحمدللہ کافروں کے دیش میں اب حلال گوشت کی وافر دکانیں کھل گئی ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ آزادی۔ اس نے غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کی تو پولیس والے نے اسے روکتے ہوئے کہا، آپ کا چالان ہوگا۔ اس نے دروازہ کھول کر ایک پچکاری ماری اور پولیس والے کی مٹھی میں رقم پکڑاتے ہوئے کہا، یار مکا کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے برابر والی سیٹ پر اپنے غیر ملک سے آئے دوست سے کہا، اب بندہ کرے تو کیا کرے، ساری سڑک تجاوزات نے گھیر رکھی ہے، میں تو کاروبار سمیٹ کر تمہاری طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ ہاں چانس تو بنتا ہے، مگر وہاں تمہاری آزادی سلب ہو جائے گی، نہ تم مکا کر سکتے ہو، نہ سڑک پر پچکاری مار سکتے ہو۔ اپنا ہی ایک افسانچہ سنا رہا ہوں، عنوان ہے سیلفی۔ کار تیزی سے دوڑ رہی تھی، عنایت دھڑا دھڑ سیلفی لے رہا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سلیم نے کہا، ابے ایک میری بھی تو لے۔ عنایت نے ہاتھ مزید باہر کر کے سیلفی دی تھی کہ کار کو جھٹکا لگا۔ دیکھ کے چلا کہتے ہوئے عنایت نے سر اندر کیا۔ سلیم نے فوراً کار سنبھالی اور یہ جا وہ جا۔ سڑک کراس کرنے والا گرتے ہی تڑپنے لگا۔ اس کے گرد خون کا ایک تالاب سا بن گیا تھا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، ایک مجمع سا لگ گیا۔ کئی نوجوان آگے بڑھے اور مختلف اینگل سے سیلفی لینے لگے۔ اب زخمی کی آواز کراہ میں بدل گئی تھی، وہ رہ رہ کر دھیمی آواز میں فریاد کر رہا تھا، کوئی اسپتال پہنچا دے۔ یہ آواز آصف نے بھی سنی، مگر وہ فیس بک پر اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں مشغول تھا کہ ابھی میں نے ایک خطرناک حادثہ دیکھا، اللہ تعالیٰ زخمی کو بچا دے۔